السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، کل جو اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جو واقعہ پیش آیا وہ نہایت ہی افسوسناک تھا، اور پورا ملک جو ہے وہ غم میں ڈوب گیا ناظرین۔ اور واقعی غم کی بات تو ہے نا ناظرین کہ مسجد میں لوگ ہیں اور ابھی پہلی رکعت ادا کی جا رہی تھی تو وہاں پہ بم دھماکہ ہو جائے، وہاں پہ کوئی 40-45 لوگ شہید ہو جائیں اور تقریباً کوئی 250 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے ناظرین، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ پاکستان کی خوشیوں کو ناظرین نظر لگ گئی، نظر برحق ہے۔ اب دیکھیے کہ جب پاکستان نے جنگ جیتی ہندوستان سے، پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بجا، مختلف ممالک کے صدور آنا شروع ہو گئے، وفود آنا شروع ہو گئے، پاکستان میں سرمایہ کاری آنی شروع ہو گئی، پاکستان کے ہر فرد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ پاکستان کو نظر لگ گئی، نظر اتارنی چاہیے۔ میں ناظرین آپ سے بھی التماس کروں گا، جب آپ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں نا تو اپنے لیے تو مانگتے ہی ہیں، اپنے ملک کی سلامتی کے بارے میں بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ نظر لگی ہے ناظرین، یہ کیا جا رہا ہے ناظرین؟ یہ پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ہوا دیں۔ پہلے کوشش کرتے رہے کہ صوبائیت کو ہوا دیں، نہیں ہو سکی، سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ، اب پھر دوبارہ کوشش وہی کی جا رہی ہے، لیکن اب کی بار جو یہ کوشش ہے یہ ناکام ہوگی۔ اس میں کوئی فرقہ واریت، یعنی اس وقت تو پورا ملک اس وقت سکتے کے عالم میں ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہو تو نہیں ہوگی، سارے فرقے، تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے پہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کل پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی اور باقی جو لیڈران ہیں، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے اور دیگر جماعتوں نے بڑا اظہار افسوس کیا اور مذمت کی اس واقعے کی۔ اس سے لگتا یہ ہے ناظرین کہ جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں اور لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اس معاملے کے اوپر۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے تمام سرکاری جو بسنت کے معاملے میں سرکاری جو تقریبات تھی ساری کی ساری انہوں نے کینسل کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے، پورا ملک ایک واقعے پہ سراپائے احتجاج بنا ہو۔ ناظرین تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ جو خودکش بمبار تھا اس کا تعلق پشاور سے تھا اور اس کا نام یاسر ہے، یعنی اس کا شناختی کارڈ ملا کہ وہ یاسر نام سے ہے۔ پھر پشاور میں جو ہیں سیکورٹی فورسز انہوں نے وہاں پر چھاپا مارا، اس کے گھر سے 2 افراد اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین یہ یاسر مسلسل 5 ماہ افغانستان میں رہا، اور جب وہ افغانستان میں تھا تو وہ مسلسل اپنے بہنوئی عثمان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہاں سے اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے، جو اس نے جو حرکت کر دی ہے اس کی ٹریننگ حاصل کی، اور اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو بہنوئی ہے یاسر کا جس نے خودکش حملہ کیا ہے اس کو بھی کراچی سے گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ اس وقت ازبکستان کے صدر مرزایوف پاکستان کے دورے پہ ہیں اور بڑی بڑی جو ہیں جو سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 10 سال پاکستانی سرمایہ کاروں پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کریں گے، یعنی اور ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکات کر دی جائیں تو یہ کتنا نامناسب ہے۔ پوری قوم سراپائے احتجاج ہے، اور میں بھی آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ناظرین اب آتے ہیں ذرا دوسری جانب۔ ابصار عالم ایک بڑے سمجھدار زیرک اینکر ہیں، 2 باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سربراہ پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی بہترین سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس موجود ہے اور وہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا یہ واقعہ جو بم دھماکے کا ہوا، ساتھ ہی انہوں نے دوسری طرف پلٹا مارا، صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے، پلٹا مارا، اور کیا کہا کہ پولیس کیا کرتی، وہ پنجاب سے ایک افسر اسلام آباد ٹرانسفر ہو کر آ گئے، پوری پولیس جو سی ہے وہ ان کے لیے گھر ڈھونڈ رہی ہے۔ ذرا ناظرین ذرا توجہ ضرور رکھیے گا، آپ سب کو سنتے ہیں لیکن اس خاکسار کو بھی ذرا سنیں، اور یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ مجھے سنتے ہیں،
لیکن اس کا ذرا نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاٹس کو جوڑیں، یعنی بے راہ روی کی طرف لے کے آنا، لوگوں کے دماغ خراب کر دینا۔ اسلام آباد پولیس ایک پنجاب سے ایک افسر ٹرانسفر ہو کر گیا ہے اور اس کے لیے گھر ڈھونڈ رہی، پورے اسلام آباد کی پولیس ایک ایسے افسر کے لیے جو گریڈ 20-21 کا افسر ہے اور جو ایک اچھی پوزیشن کے اوپر ہے، پورے پاکستان کا افسر بنایا انہیں، وہ تو کار ہی نہیں سی گا۔ پوری اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ اس افسر کے لیے گھر ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی اپنے ویلاگ میں پلٹا پھر مار رہے ہیں کہ وہ تو اس گھر میں جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ گھر ڈھونڈ رہی تھی، اچھا چلو اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ یہ کو بات کرنے کا طریقہ ہے؟ پھر بتاتے نا۔ ابصار عالم صاحب آپ کی بڑی مہربانی، میں تو حیران ہوں، بڑے بڑے اینکر سمجھدار ہیں، بہت بڑے دانا بھی موجود ہیں، منصور علی خان صاحب موجود ہیں اور جاوید چودھری صاحب ہیں، اس کے علاوہ حامد میر صاحب ہیں، بہت بڑے بڑے دانا لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابصار عالم صاحب تو کی ہو گیا توڑے تے لوگ بڑے پیار کر دینے، اور آپ تسی پلٹے کھاندے ہو، پہلے تعریفیں کر رہے ہو اور اس کے بعد فوراً کہتے ہو گھر لب رہے۔ ناظرین کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑے عہدے پہ، یعنی میں نام دے دوں DGFIA بنایا ہوا ہے اور اس کا گھر ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کا تو ڈیزیگنیٹڈ گھر ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، تو یہ اسلام آباد پولیس ان کے لیے گھر ڈھونڈ رہی تھی، یعنی سارے جنہیں تھانے نے اسلام آباد دے وہ صرف گھر لب رہے سن۔ کہ ابھی کون سا گھر لب رہے ہو؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کو لیز پہ دلوانے کی بات کر رہے ہو؟ کس طرح کی بات ہے؟ ناظرین آپ بھی ذرا سمجھا کریں، اور ایویں ہی نا وہ کسی نے کیا نا جو کان تو وہ بندہ ادھر دوڑ پیا، سمجھ دیو تسی وہ قانون نہیں ویکھیا انہیں۔ ذرا سمجھا کرو ناظرین کہ لوگ کس طریقے سے پلٹے کھلواتے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں ذرا ملکی سیاست کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 روز قبل اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے ان کی بیٹی اور بھابھیوں سے ملاقات کروائی گئی، اور وہ ملاقات کافی دیر رہی۔ اب یہ ملاقات کیوں ہوئی، کس لیے کروائی گئی اور کیوں کروائی گئی، جبکہ ان کے ساتھ ہی ان کے شوہر اور PTI کے بانی عمران خان بھی موجود ہیں۔ ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی حالی تیری واری نہیں بھائی، ساکی پلا ریا تھا سب نے جام بھر بھر کے، اور من نے کہہ ریا تھا تیں باہر جا کے پی، یعنی ان والی کیا جا رہا ہے کہ حالی پائی تو باہر چل، حالی جام دیواری کیسے ہو رہی۔ اچھا اب یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ ناظرین یہ بڑا اہم سوال ہے، کیوں ہوئی؟ انہیں عرصے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی، 2-2.5 مہینے تو نیڑے نہیں لگن دے رہا، تو ایک ہی ہوا۔ اب ہوا یہ ہے ناظرین، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف نے یہ ملاقات کروائی، اور کن سے کہہ کر کروائی وہ آپ جانتے ہیں۔ اب بیرسٹر سیف کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی ملاقات کر لو، لیکن کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو۔ بیرسٹر سیف نے وعدہ کیا اور یہ کہا کہ آپ صرف ملاقات کروا دیں، کیونکہ خواتین آپ کو پتہ ہے تنہائی میں آوازار ہو جاتی ہیں، ویسے بھی اگر خواتین اگر کلی عورت بیٹھی ہوئے تو ویسے ہی بخار چڑھ جاتا، کیونکہ جب تک وہ باتیں نہ کریں، مرد تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں نا، تو عورتوں سے نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ملوا دیں تو اچھی بات ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ باہر آ کے پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، اور وہی ہوا۔ جب وہ باہر آئیں خواتین تو ان سے پوچھا گیا سنائیں، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بی بی خیریت سے ہیں، یعنی بشرا بی بی خیریت سے ہیں، اور بشرا بی بی کے بقول عمران خان پہلے تکلیف میں تھے، اب وہ بھی خیریت سے۔ اچھا ناظرین یہ ذرا پھر میں کہوں گا توجہ فرمائیے، اتنا کہا خواتین روانہ ہو گئی، اس پہ PTI کے کسی لیڈر نے یا کسی بندے نے یا کسی بہن نے کوئی پوائنٹ سکورنگ کیا؟ اس پہ رکھ کے کوئی بات نہیں کی نا، صرف اتنا کہا کہ وہ خیریت سے ہیں، پہلے وہ تکلیف میں تھے اب خیریت سے ہیں۔ کسی لیڈر نے بات کی؟ ناظرین وہ میں جو کل سے کہہ رہا ہوں کہ برف پگھل رہی ہے، ملاقات ایک طرف ہو گئی، اب اس ملاقات کے اوپر کسی نے بھی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی۔ کر سکتے تھے نا لوگ، اپنی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی، خاموشی، کیونکہ معاملات طے ہونے کے نزدیک آ گئے۔ آج اگر بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ہو جائے گی، بیٹے سے ہو جائے گی، دوسری بیٹی سے ہو جائے گی، لیکن عمران خان صاحب سے ابھی نہیں۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب،
کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ پہلے تو ہوتا تھا نا، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے، ان سے سلسلہ تو رہا نا پرانا۔ پھر اب یہ سلسلہ رکا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ پھر میں نے کہا تھا نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ سو عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی، لگ یہ رہا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ جمود ٹوٹا ہے۔ اور بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کسی نے بھی نہیں کی۔ محمود اچکزئی آگے لگے ہوئے ہیں، پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے، اور محمود اچکزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وزیر اعظم کی بھی یہ خواہش ہے کہ اپوزیشن سے بات کی جائے، تو ناظرین میں نے عرض کیا تھا پیر کو یا منگل کو یہ ملاقات ہو جائے گی، اور جب یہ ملاقات ہوگی تو لازمی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے بارے میں، ان کی رہائی کے بارے میں باتیں ہوں گی کہ کس طریقے سے آگے چلا جائے۔ ناظرین محمود اچکزئی مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا فضل الرحمان نے یہ یقین دہانی کروائی کہ جناب 8 فروری کا جو آپ کا احتجاج کا ڈے ہے اور پہیہ جام ہڑتال والی بات ہے، اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا فرمانے لگے کہ ہم اپنا 8 فروری کا احتجاج مؤخر کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ بھی بات کہی کہ الیکشن تو پہلے بھی چوری کیے گئے، اور اب جو بائی الیکشنز ہیں وہ بھی چوری ہو گئے اور چوری ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک الزام ہے، صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط یہ تو مولانا ہی جانتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی میں 8 فروری کے بعد پھر جو اگلے ڈیز آئیں گے ان میں احتجاج کی کال دوں گا، کیا کرنا ہے کال دوں گا نہیں دوں گا، بات بن جائے گی نہیں بن جائے گی، یہ اچکزئی صاحب کو کہا۔ تو اچکزئی صاحب نے جو ملاقات کی ہے ایویں نہیں کر دی، آج سے پہلے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین میں نے پہلے کہا تھا برف پگھلی ہے، اور اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عنقریب ایک خبر سنیں گے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو گئے۔ ناظرین آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی پارٹی، سیاسی لیڈران اور بالخصوص صحافی حضرات بات کرتے وقت اتنا ضرور خیال کریں کہ بات کا رخ کہیں اور جا رہا ہے، اور آپ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ بات کا رخ کہیں اور جائے گا، تو اگر ملک اور قوم کے ساتھ اگر سنسیئر ہیں تو وہی بات کریں جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو۔ ناظرین آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ناظرین کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔